بڑی شرم کی بات ہے کیونکہ وہ رافیل جو کہ اب تک ناقابل شکست تھا، کسی بھی وار کے اندر، کسی بھی سچویشن کے اندر وہ گرایا نہیں جا سکا، لیکن پاکستان کے خلاف جب وہ کھڑا ہوا یا بھارت نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی تو چند ہی لمحوں میں اس کی کلئی کھل گئی ہے۔ اس کے سٹاک ایکسچینج کے اندر اس کے جو شیئرز ہیں وہ زوال پذیر ہو گئے ہیں کیونکہ اور فرانسیسی کمپنی نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے جنید کہ بالکل رافیل جو ہے وہ مار گرایا ہے پاکستان نے۔ ہمارے ساتھ سلمان عابد موجود ہیں، سینئر صحافی، ویلکم ٹو شو کہیں گے سلمان عابد صاحب آپ کو۔ سلمان عابد صاحب، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، رات سے بلیک آؤٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بھارت کے مختلف علاقوں میں کیا جا رہا ہے، جو بارڈر کے قریب ایریاز ہیں ان کو خالی بھی کروایا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اب ہوش کے ناخن لے گا، چپ ہو کر بیٹھ جائے گا، دبک جائے گا، یا پھر ابھی بھی تقریب کاریاں کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جو ننگی جارحیت کی ہے یہ بلا جواز تھی، کیونکہ بغیر ایویڈنس کے اس نے پاکستان پر الزام لگایا، وداؤٹ انویسٹیگیشن اس نے پاکستان پر الزام لگایا، اور کافی عرصے سے اس نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے اندر ایک پورا جنگی جنون پر مبنی ماحول پیدا کر دیا تھا، اور بھارتی میڈیا نے خاص طور پہ اس کے اندر کافی اشتعال انگیزی کی اور ایک پورا جنگ کا ماحول بنا دیا۔ اس وجہ سے بھارت کو یہ کارروائی کرنی پڑی تاکہ وہ اپنی عوام کو مطمئن کر سکے کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن جس طرح سے پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں اپنے آپ کو پرفارم کیا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ابھی دیکھیے، ہم نے جواب نہیں دیا اس طرح سے، ابھی ہم نے صرف اپنے ڈیفنس کے اندر رہتے ہوئے اپنے کارڈ کھیلے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف بھارت نے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں یا ہم پاکستان کو مزہ چکھانے کی طاقت رکھتے ہیں، صرف یہ ایک پاور شو کرنے کے لیے، اپنی عوام کے سامنے فیس سیونگ کے لیے یہ حرکت کی ہے؟ کیا اس کے کانسیکوینسز نہیں پتہ تھے بھارت کو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹر یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان اس وقت داخلی طور پہ کمزور ہے، اس کی پولیٹیکل پوزیشن، اس کی اکنامک پوزیشن، اس کی سیکیورٹی پوزیشن بڑی ورسٹ ہے، تو یہ بہترین ٹائم ہے پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کا اور پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکسپوز کرنے کا اور اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کا کہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ براہ راست دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ تو ایک اس کا پورا نیریٹو تھا جو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بائی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے یہ بیہیو کیا ہندوستان نے، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ رسپانس نہیں ملا۔ آپ دیکھیے، کسی بھی ملک نے بھارت کے پہلگام والے واقعے کے اوپر پاکستان کو ذمہ دار نہیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ لے کر آئیں، لیکن ایویڈنس وہ نہیں پیش کر سکے۔ تو اس وجہ سے اس واقعے کے بعد بھی کل جو جنگی انہوں نے جنونیت کا مظاہرہ کیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھارت کو سپورٹ نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب کہ خود اجیت دوول کی طرف سے اس چیز کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہم اب دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم مزید ایسکلیشن نہیں چاہتے، ہم اس جنگ کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے، لیکن اب جو حرکت انہوں نے کرنی تھی، جو بزدلانہ حرکت رات کی تاریکی میں انہوں نے کیا ہے، سویلینس کو نشانہ بنایا، وہ تو وہ کر چکے۔ تو اب کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، پاکستان جوابی کارروائی نہیں کرے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کو بھرپور طریقے سے جواب دے، اور پھر اس کے جواب میں پھر بھارت ایک جواب دے، پھر پاکستان ایک جواب دے، تو ہم ایک جنگ کے اندر چلے جائیں گے۔ دوسرا پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے ڈیفنس کے اندر بھارت کو شکست دی ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے دروازے کھٹکھٹائے اور اپنی سفارتی اور ڈپلومیسی کانٹیکسٹ کے اندر بھارت کو زیادہ ایکسپوز کرے کہ جو بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بلا جواز ہے اور وہ اشتعال انگیزی اور دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ تو یہ دو کارڈ ہیں، اور یہ پیرالل بھی چل سکتے ہیں۔ آپ ان کو جواب بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی سفارتی اور ڈپلومیٹک کانٹیکس بھی چلائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پچھلے چند دنوں سے پہلے ہی سفارتی محاذ پہ کافی ایکٹیو ہوا ہے اور اس نے دنیا کو انگیج کیا ہے، اور کل خود امریکی صدر ٹرمپ نے بھی بھارت کے اس ایکٹ کو بڑا شرمناک قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے باقی ملکوں نے قرار دیا ہے۔ اچھا، بھارت نے ایک چیز ہے سلمان صاحب کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب ابتدائی رسپانس صحافی کی طرف سے لیا گیا انہوں نے شرمناک کہا ہے، لیکن دو چیزیں کھٹک رہی ہیں بحثیت صحافی میں۔ وہ یہ کہ جس وقت حملہ ہوا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وہاں پر موجود تھے، اور ان کا جو بعد میں بیان آیا کہ ایک تو انہوں نے گو ہیڈ دیا بھارت کو کہ آپ اتنی کارروائی کیجیے گا جس سے جنگ شدت اختیار نہ کر جائے، اور پاکستان کو بھی انہوں نے الزام دھرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جتنا ذمہ دار ہے اتنا تعاون کرے اس تحقیقات میں، یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو پکڑنے میں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ ایک طرف تو اس کی مذمت کر رہا ہے، اسے شرمناک کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہیں نہ کہیں اسے ہلکی سی حمایت حاصل ہے جس شہ پہ پھر بھارت نے یہ کارروائی کی ہے؟ دیکھیے، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے کے اندر بھارت ہے، یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔
اور بھارت کے لارجر انٹرسٹ امریکہ کے اور امریکہ کے لارجر انٹرسٹ بھارت کے ساتھ انوالو ہیں. اچھا اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ اینٹی وار ہے اور وہ اس وجہ سے وہ بیان انہوں نے دیا, لیکن امریکہ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پرو انڈیا پولیٹکس کرتے ہیں اور ان کے اندر جو لابسٹ ہیں وہ بھی پرو انڈیا ہیں. اس لیے اگر آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بنیادی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کہاں کھڑے ہیں. ابھی تک یہ تاثر تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں اپنے اس کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں کہ بھارت نے یہ سارا جو حملہ کیا ہے کسی آئسولیشن میں نہیں کیا. اس نے یقینی طور پہ کہیں امریکہ کو بھی آن بورڈ لیا ہوگا, اسرائیل بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, چائنا کو بھی کہیں نہ کہیں آن بورڈ لیا ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انڈیا نے آئسولیشن میں یہ ایکٹ نہیں کیا. اسے پتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پھر رسپانس کیا ہوگا, اس لیے وہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک حد تک کارروائی کر دی جائے اور پاکستان جوابی کارروائی کر دی جائے تاکہ ایک دوسرے کی کارروائیوں کے ساتھ پھر معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. سلمان عابد صاحب, لیکن یہ ایک حد تک تو کارروائی نہیں تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں, اس کی مساجد کو, اس کی مذہبی مقامات کو نشانہ بناتے ہیں, اس کی سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ جنگ کا آغاز ہے. چھیڑخانی تو ہو گئی, اب یہ وہ والا تو نہیں رہ گیا کہ آپ اتنی حد تک چھیڑیں جہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں خود بھی. کیا بھارت اب ان کے سویلینز کو اگر مارا جائے گا بھارت برداشت کر سکتا ہے, یا ان کے مذہبی مقامات کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے؟ گو کہ پاکستان کا یہ وتیرہ نہیں رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ بہت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے. اب اگر آپ جس طرح سے کہہ بھی رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر بھی بہت ساری حمایت جو بھارت کو حاصل ہے, اگر ہم اس طرف سے بھی دیکھ لیا جائے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتے, لیکن اسرائیل کی حمایت کیا جانا, ان کو ویپنز فراہم کیا جانا, وہاں پر ہتھیاروں کی فراہمی, وہاں پر ہر طرح کی سپورٹ کیا جانا, لگتا نہیں کہ وہ جنگ کے حامی نہیں ہیں. انہیں جہاں پر سپورٹ دینی ہے وہ دیتے ہیں. تو اگر اس وقت وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھارت کو سپورٹ کی جاتی ہے تو ہمیں کون کون سے دروازے ہوں گے جو کھٹکھٹانے ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس جو ہے بھارت کے اس حملے کے بارے میں بات, کیا وہ صرف ایک مذمتی بیان تک ہوتا ہے, کیا وہ صرف ایک ریزولوشن تک ہوتا ہے, یا عملی طور پر عالمی دنیا خاص طور پہ امریکہ, چین, رشیا, جرمنی, برطانیہ یہ کوئی مؤثر اقدامات اٹھائیں گے بھارت کے اگینسٹ؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اگرچہ اس کے حالات ابھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے صرف مذمتی بیان جاری کرنا ہے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مذمت سے معاملہ حل نہیں ہوگا, معاملہ آگے بڑھے گا. اور پہل اس میں بھارت نے کر دی اور پاکستان نے برملا کہا تھا کہ آپ شروع کریں گے, ختم کرنے کا تعین کہاں پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ پاکستان بتائے گے. ڈاکٹر نوید الہی صاحب, سابق جوائنٹ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو, ہماری سیکیورٹی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید الہی صاحب, آپ کو ویلکم کہیں گے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت نے غلطی کر دی ہے اور اسے شاید اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس سے پنگا لے رہا ہے؟ پہلے بھی اس نے جتنی بار بھی پاکستان پر جارحیت کی ہے اس کا منہ توڑ جواب ملا ہے, اس بار بھی دیا جائے گا, کسی قسم کا کوئی ادھار رکھا نہیں جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی کارروائی کیا ہوگی پاکستان کی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سالوں سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, اور کشمیر کو کہا جاتا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, یعنی یہاں سے آگ بھڑک سکتی ہے نیوکلیئر وار کی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے چند قدم اس وار کے, اس خطرے کے قریب ہو گئے ہیں. انڈیا نے جو ایگریشن کی ہے, جو انہوں نے ننگی جارحیت کی ہے اور سویلین ایریاز پہ کی ہے, بچے اور عورتیں ماری ہیں,